اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ایک زبردست نوجوان عالم دین ہیں۔ کئی سالوں سے الحمدللہ فتاوی نویسی آپ کر رہے ہیں اور جید علماء کرام کے زیر سایہ الحمدللہ یہ خدمات، یہ فرائض آپ انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد حضرت علامہ مولانا طلحہ حیدری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے اور ہمارے یہ IDS بہار شریعت جس کے الحمدللہ 100 ایپیسوڈس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ کیا کہیے گا؟ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح پہلے یاد کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ IDS کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے تبلیغ دین میں، اشاعت دین میں ہم آپ کے ساتھ چلیں، اور اس بار پھر آپ نے موقع دیا کہ بہار شریعت، یہ جو آپ کا مقبول ترین میرے خیال سے یہ آپ کا پروگرام ہے اور کافی شوق سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جب رابطہ کیا گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بلکہ میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ کہ آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تبلیغ دین کا کوئی شعبہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم و تعلم کے اس مقصد میں آپ کو کامیابی دے۔ IDS کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیوں سے ہمکنار فرمائے، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، ہر طرح کی آفات و پریشانی سے آپ کو بشمول آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے اس ادارے کو IDS کو اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اچھا حضرت، میں چاہوں گا آغاز میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وقف کے مسائل سیکھنا کس حد تک اور بطور خاص کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر ہم اس حدیث مبارکہ کا ظاہری معنی لیں اور اس سے یہ حکم عائد کر دیں کہ تمام مسائل کا، تمام علوم دینیہ کا ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، تو یہ ایسا حکم ہوگا کہ جس کا پورا کرنا یہ انسان کی طاقت سے باہر ہو جائے گا، اور اسے تکلیف ما لا یطاق کہتے ہیں، یعنی انسان کو کسی ایسی بات کا مکلف بنانا کہ جس کی وہ صلاحیت یا قدرت نہیں رکھتا، اور یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس حدیث پاک کے تحت یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر مسلمان پر اس کی ضروریات زندگی کے متعلق علم دین حاصل کرنا یہ ضروری ہے، یعنی زندگی میں وہ جس بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہوگا، جس بھی شعبے سے، پیشے سے اس کا تعلق ہوگا، اس شعبے کے ضروری مسائل اس انسان پر جاننا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ تجارت اگر کوئی شخص کرتا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس پر تجارت کے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہو جائے گا، اور ان مسائل کا سیکھنا اس لیے ضروری ہو جائے گا تاکہ وہ خرید و فروخت کے معاملے میں یا شعبہ زندگی کے جس بھی جو ہے وہ شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہو جائے گا تاکہ وہ اس شعبے کے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اور ان کے احکامات کے مطابق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ اگر کہیں خطا ہو، غلطی ہو، اور وہ اگر لا علمی کی وجہ سے کوئی کام ثواب کی نیت سے کرنے جائے اور ثواب کے بجائے اس کو گناہ مل رہا ہو صرف لا علمی کی وجہ سے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بازار میں خرید و فروخت کے لیے صرف وہی آئے جو دین کا فقیہ ہو، یعنی تجارت کے مسائل جانتا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ ہر مسلمان پر اس کے شعبے سے متعلق جس سے بھی شعبے سے وہ متعلق ہوتا جائے گا، اس کے مسائل شرعیہ کو سیکھنا اس پر کتنا ضروری ہوتا جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وقف کے مسائل کو سیکھنا اور کن لوگوں پر سیکھنا یہ ضروری ہے،
تو اگر ہم وقف کو دیکھتے ہیں حافظ صاحب قبلہ، تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وقف یہ ایک ایسی چیز یا ایسا شعبہ ہے کہ اس میں صرف دینی طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ دنیاوی جو طبقہ ہوتا ہے، دنیاوی طور پر جو حضرات ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، وہ بھی وقف سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے پانی کی سبیلوں کے لیے، فلاحی اداروں کے لیے جگہ جو ہیں وہ وقف کی جاتی ہیں، پھر مسجد و مدرسے کے لیے عمومی طور پر ہمارے یہاں جو ہے وہ جگہوں کا وقف کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو اب وقف کا جو مسئلہ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو واقف یعنی وقف کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کن شرائط کا خیال رکھ کر اسے وقف کرنا ہے، کہ اگر ان شرائط میں کمی بیشی یا ان شرائط میں اگر تغیر و تبدل ہوا تو اس کا وقف صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، وقف جو ہے جس پر کیا جائے اسے کہتے ہیں موقوف علیہ، جس پر وقف کیا گیا کہ اس وقف شے سے کون کون سے لوگ استفادہ کر سکتے، ان پر بھی ضروری ہے کہ وہ سیکھیں، جانیں، تاکہ وہ اس وقف سے جو استفادہ کریں وہ شریعت کے عین مطابق کریں، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ بجائے ثواب کے انہیں گناہ ملے۔ تو جہاں الحمدللہ آئی ڈی ایس نے دیگر شعبہ جات میں، دیگر ٹاپکس میں، موضوعات میں اتنے سارے پروگرامات کیے، تو آپ کا وہیں یہ باہر شریعت کا جو پروگرام ہے یہ بہترین اقدام ہے کہ آپ لوگوں کو فرض علم دین سے قریب کر رہے ہیں، کہ ہر بندہ اپنے شعبے کے متعلق جو بھی مسئلہ سیکھنا چاہے وہ اس پروگرام کے ذریعے سیکھ سکتا ہے۔ تو آج وقف کا یہ موضوع رکھا گیا ہے، اور جن لوگوں پر سیکھنا ضروری ہے، میں تو کہوں گا سبھی دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں گے، تو وہ ان مسائل سے واقفیت حاصل کریں اور پھر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں کسی غلطی کا شکار تو نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، گفتگو تو آپ نے بڑی کمال فرمائی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ناظرین یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ہم سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ وقف سے مراد کیا ہے اور اس کے درست ہونے کی شرائط کیا ہے۔ دیکھیں، وقف کا معنی یہ ہے کہ واقف کوئی بھی چیز اپنی ملک سے نکال کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک کر دے، اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ اس شے سے بندگان خدا میں سے جو بھی چاہے نفع حاصل کر سکے، اسے وقف کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ وقف کا تعلق جو ہے یہ تبرع یعنی نفلی عبادت سے ہے۔ جو شرائط تبرعات میں پائی جاتی ہیں انہی شرائط کا لحاظ رکھنا یہ یہاں وقف میں بھی ضروری ہے۔ میں اس کی شرائط آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں، واقف کا عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری ہے، اور جس کام کے لیے وہ وقف کر رہا ہے اس کام کا فی نفس ہی ثواب کا کام ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یعنی دنیاوی مقاصد و غرض کے لیے کہ جس میں ثواب کا ترتب نہ ہوتا ہو اسے وقف نہیں کیا جا سکتا، وہ کام فی نفسی ثواب کا ہو۔ اچھا، یہ جو ثواب کا کام ہونا ضروری ہے یہ واقف کے نزدیک بھی ثواب کا کام ہو اور حقیقتاً واقع میں بھی اس کا ثواب کا کام ہونا ضروری ہے، ورنہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ بوقت وقف جب وقف کیا جائے تو وہ شے واقف کی ملکیت میں ہو، اور یہاں پر یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ جس نے وقف کیا جو واقف ہے، کیا قاضی نے اس کی کم عقلی یا قرضوں کی زیادتی کی وجہ سے، لین دین میں اس کی خرابی کی وجہ سے اس کی خرید و فروخت اور دیگر اختیارات پر پابندی تو نہیں لگائی؟ اسی طریقے سے موقوفہ شے، جو چیز وقف کی گئی ہے اور جس پر وقف کی گئی ہے، یعنی اس سے جو لوگ انتفاع نفع حاصل کریں گے، موقوف علیہ جو ہیں، ان دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر وقف اور موقوف علیہ مجہول ہوں گے تو وقف درست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ وقف کو کسی شرط پر معلق نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، وقف کرنے والے نے یہ اگر شرط لگا دی کہ یہ جائیداد موقوفہ میں بیچ کر جو ہے خرچ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اگر اس نے اسی طرح یہ شرط لگائی جس کو میں چاہوں گا وہ ہبہ کر دوں گا، جب مجھے ضرورت پڑے گی اپنی ضروریات کے لیے میں اس کو رہن یعنی گروی بھی رکھوا سکتا ہوں، اگر اس طرح کی وہ شرط لگائے گا تو وقف درست نہیں ہوگا، کیونکہ وقف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وقف کا مؤبد ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف جو ہے جب بھی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ صحیح۔ اگر کوئی بھی شرط وقف کرتے وقت ایسی لگائی گئی جو اس کی ہمیشگی کو ختم کر دے، کہ وقف ادھر یہ سمجھا جا رہا ہو کہ یہاں پر وقف جو ہے ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گا، ہمیشگی کا معنی اور جہت نہ پائی جائے تو پھر وہ وقف بھی درست نہیں ہوگا۔ آخر کار وقف جو ہے وہ ایسی جہت کے لیے ہو کہ جس میں ختم ہونے کی کوئی صورت نہ پائی جائے۔ صحیح۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی جائیداد وقف کرتا ہے اپنی اولاد پر، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری جائیداد اور اس کی آمدنی میری اولاد پر وقف ہے، تو اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جا کر یہ سلسلہ رک سکتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کی نسل
رک جائے، ختم ہو جائے. لیکن اگر وہ اپنی اولاد پر وقف کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ میری جائیداد موقوفہ جو ہے یہ میری اولاد پر وقف ہے کہ جب تک میری اولاد کا سلسلہ رہے گا وہ اس سے انتفاع حاصل کرتے رہیں گے، نفع اٹھاتے رہیں گے، اور جب میری اولاد کا سلسلہ رک جائے تو پھر اس کے اخراجات اور اس کی آمدنی جو ہے وہ مساکین پر، غربا پر خرچ کیے جائیں یا کسی بھی نیک کام میں وہ آپ آمدنی لگا سکتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ جو ہے وقف کی شرط پوری ہو جائے گی، وقف میں تعبید یعنی معبد ہوگا وقف، اور یہ شرط اس طور پر مکمل ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے تشریح اس کی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام سے ہمیں وقف سے متعلق کوئی ثبوت یا واقعہ ملتا ہے حضرت؟ جی بالکل ملتا ہے. کئی نہیں متعدد احادیث اس پر شاہد ہیں، بلکہ ایک مشہور حدیث مسلم شریف کی جو ہمارے یہاں عموماً ایصال ثواب کے جواز کے لیے پیش کی جاتی ہے، اسی حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے، من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، صحیح. یا پھر اولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کا نفع مرنے کے بعد بھی بندے کو پہنچتا رہتا ہے. اب جو یہاں پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے من صدقۃ جاریۃ فرمایا کہ ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، اس جگہ شارحین حدیث نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہاں سے وقف مراد ہے، جیسے مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی، مدرسے کے لیے جگہ وقف کر دی، پانی کی سبیل کے لیے جگہ وقف کر دی. اور اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ثمامہ بن حزن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں واقعہ دار میں موجود تھا، یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے رہائشی مکان میں قید کر دیا گیا تھا، اور تو اس وقت آپ فرماتے ثمامہ بن حزن کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کے بالا خانے سے سر باہر نکالا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو یہاں مدینے میں بیر روما کے علاوہ کہیں اور میٹھا پانی، شیریں پانی کہیں اور نہیں ملتا تھا. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر اس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے، یعنی وقف کر دے کہ اس سے وہ بھی نفع حاصل کرے، تمام مسلمان بھی اس سے نفع حاصل کریں، تو اس کے بدلے میں جنت میں اسے بھلائی ملے گی. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مسجد نبوی کے لیے جگہ کم ہو گئی تھی اور نمازی بڑھ گئے تھے، صحابہ کرام میں اضافہ ہو رہا تھا، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ زمین خرید کر جو ہے وہ مسجد میں اضافہ کر دے کہ اس کے بدلے اسے جنت میں بھلائی ملے گی. تو میں نے خالص اپنے مال سے خریدا اور آج اسی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے تم مجھے روکتے ہو. اب اس حدیث مبارکہ کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیا. اب آپ اندازہ لگائیے اس حدیث مبارکہ میں 2 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وقف کے لیے تعلیم فرمانا کہ وقف کیا جائے، اور دوسرا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بتاتا ہے کہ وقف کرنا یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے بیر روما کو خرید کر وقف کیا مسلمانوں کے لیے، اسی طرح مسجد شریف کے لیے آپ نے جگہ خریدی اور اسے بھی مسجد کے لیے وقف کیا. اور تیسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت مشہور ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. سبحان اللہ. ان احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وقف کرنا جو ہے یہ ثابت ہے اور مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے اس پر اعتراضات تو مسلمانوں میں تو اعتراض نہیں ہوتے نا؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نان مسلم اس پر کوئی بات کرتے ہوں، لیکن اسلام الحمدللہ اپنے دلائل رکھتا ہے. جی بالکل الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین کرام دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی الحمدللہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا حضرت، جو مال وقف کر دیا جائے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مال وقف جو ہے یہ اس کا حکم جو ہے مثل مال یتیم ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کا جو حکم ہے وہی حکم مال وقف کا ہے. اب غور کرنا پڑے گا کہ یتیم کے مال کا کیا حکم ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلماً کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں.
اللہ، اب یہاں سے پتہ چلا کہ مال وقف میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا کہ بھڑکتے دھڑے یعنی بھڑکتی آگ میں اسے ڈالا جائے گا، بھڑکتی آگ میں ایسا شخص جائے گا. اللہ اکبر، اللہ، یہ اتنا سخت سخت حکم معاملہ ہے ہے اس کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت کہ مال وقف کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور ایسا شخص کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ دیکھا، اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باعتبار شرعی مسجد و مدرسہ یا کسی بھی موقوفہ شے کے انتظامات کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے نا، یا تو واقف خود بھی اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، یا واقف جس کو مقرر کر دے کہ بھئی یہ فلاں شخص جو ہے یہ اس موقوفہ شے کی دیکھ بھال کرے گا، اسے متولی کہا جاتا ہے. اچھا، یا پھر اگر واقف کا کوئی قائم مقام شخص ہے جسے یہ شریعت نے حق دیا ہو کہ وہ بھی دیکھ بھال کرے، یا وہ کوئی بندہ متولی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے، تو اب یہ دونوں اختیارات واقف کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں کہ واقف خود کرے یا کسی کو متولی بنا دے، یا پھر واقف کا قائم مقام شخص جس کو مقرر کرے گا وہ متولی بن سکتا ہے. اس سے ہمارے یہاں عرف میں عام لوگوں کی زبان میں انتظامیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، منتظم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب ان میں یعنی منتظمین اوقاف میں جن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے، سب سے پہلے تو وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر دیانت دار ہو. جیسے ہم نے اس کے پچھلے سوال میں عرض کیا کہ وہ یتیموں کے مال کے کھانے کی طرح ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر موقوفہ شیخ کا منتظم اگر دیانت دار نہیں کرے گا، وہ ایک تو گناہ کر رہا ہے، اور پھر یہاں علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ دیانت دار ہو، یہ ضروری ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر کسی متولی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے، اگرچہ خود واقف کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ موقوفہ شے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی کر رہا ہے اور اس کی آمدنی میں جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، تو علماء نے کہا کہ واقف کو بھی ہٹا دیا جائے گا، پھر وہ بھی متولی نہیں بن سکتا، درکنار کے دوسرا وہاں پر متولی بن کر رہا ہے. تو دیانت دار ہونا بھی بہت ضروری ہے، ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، وقف کا خیر خواہ ہو، اور فاسق نہ ہو، صحیح، گناہ گار نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو. یہاں پر امام اہل سنت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ فاسق کیسا ہی ہوشیار ہو، کارگزار ہو، مالدار ہو، آپ فرماتے ہیں ہرگز لائق تولیت نہیں ہے، ہرگز اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اسے وقف کی دیکھ بھال کے لیے منتظم بنایا جائے. کیوں کہ جب وہ نافرمانی شرع کی پرواہ نہیں رکھتا تو کسی کار دینی میں اس پر کیا اطمینان کیا جائے گا؟ تو فاسق نہ ہو، اسی طرح لاپرواہ بھی نہ ہو، اور لہو و لعب میں یعنی کھیل کود میں مشغول رہنے والا نہ ہو، بد عقل نہ ہو، اور وقف کے کام کرنے میں اس کی حفاظت کے سلسلے میں جو ہے وہ عاجز بھی نہ ہو اور سستی کا شکار بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو کیا کوئی نابالغ بچہ بھی اپنا مال وقف کر سکتا ہے؟ دیکھیں، عموماً جو اوقاف ہوتے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے صدقہ جاریہ سے. مسجد ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، پانی کی سبیل وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہے صدقات سے. اور صدقے کے متعلق اگر ہم نابالغ کو دیکھیں تو یہ حکم ہے کہ نابالغ صدقہ کرنے کا اہل نہیں ہے، وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ صدقہ کرے. اگر نابالغ صدقہ کر رہا ہو تو نہ لینا واجب ہے، اچھا، بلکہ اس کو روکا جائے گا. اگر کوئی اس کے شرعی سرپرست کو جانتا ہے تو اسے مطلع کر کے اس کو روکا جائے گا کہ نابالغ صدقہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جگہ نابالغ کی ملکیت میں ہے اور یا تو وہ وقف کر رہا ہے یا ہمیں چاہیے، لیکن وہ جگہ مسجد کے لیے بہت مناسب ہے، یا وہاں مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یا کوئی بھی ایسا کام جو وقف ہو سکتا ہے اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہو، تو پھر نابالغ سے قیمتاً لیا جا سکتا ہے. اس سے خرید لیں گے ہم وہ جگہ، قیمت ادا کر کے اس سے جو ہے وہ جگہ خریدی جا سکتی ہے. میں یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، مدارج النبوہ کے اندر لکھی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ نے مسجد کے لیے جگہ جو دیکھی، مسجد نبوی جہاں ابھی الحمدللہ اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ موجود ہے، تو آپ نے جب یہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا نا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، اور وہ دونوں یتیم بچے بغیر قیمت کے یہ جگہ دینے کو تیار ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح لینے سے منع فرما دیا. بلکہ سرکار، اچھا وہ جگہ بہت موزوں تھی مسجد شریف کے لیے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر پھر اس جگہ کی قیمت ادا کر کے وہ جگہ جو ہے یتیموں سے لی گئی. تو اس صورت میں نابالغ سے لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ وقف نہیں کر سکتا، کرے گا تو درست نہیں ہوگا. اچھا، وقف کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد یا کوئی مال وقف کرتے وقت
یہ شرط لگا دے کہ میں جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہوں یا میں ذاتی طور پر بھی استعمال کروں گا، تو کیا اس طرح وقف کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں اس طرح وقف کرنا درست نہیں ہوگا. ہم نے شرائط میں سنا کہ وقف کا مؤبد ہونا یہ بہت ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص وقف کرتے ہوئے ایسی شرط لگاتا ہے جس سے وقف کا ہمیشہ کے لیے رہنا ختم ہوتا ہو تو وہ شرط جو ہے وہ وقف کو باطل کر دے گی، یعنی وہ پھر وقف درست نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح کی شرط لگائے گا جیسے آپ نے سوال میں پوچھا کہ بھئی یہ جائیداد جب میں چاہوں گا واپس لے لوں گا یا پھر اپنے ذاتی استعمال میں رکھوں گا، تو ایسی شرط لگانے سے جو ہے وہ وقف باطل ہو جائے گا، وقف ہوگا ہی نہیں. ہاں اس میں ایک صورت مختلف ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد وقف کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ مسجد جو ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں کر رہا، 1 سال کے لیے مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، تو مسجد جو ہے نا جب بھی وقف ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوگی. کوئی بھی جگہ مسجد ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پر فقہاء نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ یہاں شرط باطل ہو جائے گی، وقف ہو جائے گا. اس کے علاوہ صورتوں میں شرط کی وجہ سے وقف ہی باطل ہو جائے گا. جہاں تک اپنے ذاتی استعمال کا تعلق ہے تو دیکھیں وقف کرنے کے بعد، وقف کا معنی کیا ہے؟ اپنی ملک سے چیز نکال. جب ملک سے چیز نکل گئی اب اس میں مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا، اگر کرے گا حرام ہے، گناہ گار ہوگا. اچھا، تو نارملی وقف کی چیزوں میں کچھ ذاتی استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی شرعی طریقہ ہوتا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اب وہ صورتیں دیکھی جائیں گی کہ اس نے ذاتی استعمال کیا وقف کی چیز میں موقوفہ شے میں کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، اس کی صورتیں الگ بن جائیں گی. دیکھیں ابتدائی طور پر اس پر کیونکہ اس نے یہ جو ہے گناہ کا کام کیا، شریعت کے خلاف عمل کیا، توبہ کرنا تو اس پر واجب ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس پر توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر تاوان بھی لازم آ جائے گا. پھر وہ الگ خاص مخصوص صورتیں ہوں گی، اس کے اعتبار سے جواب دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب آپ نے زبردست ماشاء اللہ سوالات کے جواب ارشاد فرمائے، اور ابھی ہمارا یہ موضوع اگلی ایپیسوڈ میں بھی ظاہر بات ہے کہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. مگر اس کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم مزید سوالات علامہ صاحب سے شامل کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.